اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق 12A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوال لیتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ نستعینو، ایک سے زائد جواب ہوں گے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے، وہ ای ABCD جی بی اینڈ سی، بی اور سی، بی اینڈ سی۔ کہتے سمیع ہیں اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا۔ ABCD اللہ نے سن لیا۔ سی درست سنا۔ احد کے دو معنی، ایک، کئی، ایک، برابر، ایک، کوئی، ایک، ہمسر۔ ABCD ایک اور کوئی، سی ایک کوئی۔ درست فرمایا۔ چلیے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفلق گرامر میں فعل مضارع یہ آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یفعلوا، یجعلوا، یفتحوا اور نکات تعلیم شوق کے علاوہ 13 نئے الفاظ ہیں جو سیکھیں گے، جو قرآن میں تقریباً جو ہے وہ 841 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 144 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 31,000 بار سے بھی زائد مرتبہ آئے ہیں۔ آئیے سورۃ الفلق کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آئیے اس کا تعارف لیتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور ناس دو صورتیں ہیں جو کہ آخری صورتیں ہیں کلام پاک کی، اور ان کو معزتین پناہ مانگنے والی دو صورتیں کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الاخلاص اور معزتین کو ایک دفعہ، اور جبکہ فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر جو ہے معزتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیرتے۔ ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی یہ بہترین صورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہم اہتمام سے ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جو ہے محفوظ رہیں گے۔ تو آئیے اس کا جو ہے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، 4 الفاظ، یعنی حد اس کی 4 الفاظ ہے، ایک سے لے کر 1 2 3 4۔ جب الفاظ آتے ہیں کسی آیت میں تو سمجھ لے کہ اس کے اندر کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر ایک لفظ ہے تو اس کا مطلب بہت ہی زیادہ، اگر 2 ہے تو اس سے کچھ درجہ کم، 3 ہے تو اس سے کم، 4 ہے تو تھوڑا سا کم، لیکن باقی آیتوں کے مقابلے میں وہ اہم ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہے جس میں 4 لفظ آئے۔ قل، کہہ دیجئے، امر کا صیغہ، حکم آ رہا ہے، حکم ہے کیا؟ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اس کے بھی ربی، بے علیحدہ ہوتا ہے، ساتھ رب یہاں کی کے معنی میں دے گا، بھی ربی، رب کی، کون سے؟ الفلق، صبح کے۔ اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو الفلق ہے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا؟ جی اسم ہے، اسم ہے، الف لام۔ الف لام سے آپ نے پہچان لیا یہ اسم ہے۔ اب اگلا سوال، اگر یہ اسم ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد ہے۔ واحد ہے، کیونکہ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا نہیں ہے۔ تیسری بات، اگر یہ واحد ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ مذکر ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گول تا نہیں آ رہی، یا علامت جو مؤنث کی علامتیں ہیں وہ نہیں آ رہی۔ اب آخری سوال، یہ
नकरा है या मारफा है, आम है या खास है? खास है, मार्फा। खास है, यानी अलिफ लाम की वजह से मारफा। तो यानी एक लफ्ज के बारे में ये 4 सवाल आपने करने अपने आप से और उस लफ्ज को पहचान लेना। 5वां सवाल है इसका तर्जुमा क्या होता है। तो अगर आपको वो आता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो फिर आप डिक्शनरी खोलें या किसी से पूछें या मुतरजम जो कुरान है उसमें से उसका तर्जुमा देखें कि उसने वहाँ पे क्या था। बाज़ औक़ात तफसीर में या रवानगी के तर्जमे में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है वो कुछ और तर्जमा किया जाता है, किसी या तो जो है हर्फ जर आगे पीछे आ जाता है उसकी वजह से या कोई और वजह होती है। तो इसलिए जो है वो तर्जमा बाज़ औक़ात सही नहीं होता, लफ्ज़ी तर्जमे के लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है। तो आइए देख लीजिए, कुल कह दीजिए, यानी हुक्म आ रहा है, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि अल्लाह की, आउ बी रब यानी रब की, सुबह की। तो तसव्वुर एहसास के साथ सोचिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह आप जो हुक्म दे रहे हैं कि मैं जो है पनाह में आऊँ, ज़रूर कोई ख़ास वजह है और वो वजह क्या है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। अपना एहतिसाब करें कि आया हम भी कहीं वैसी जो है हालत में तो नहीं है मुब्तला जिसके लिए ये सूरत नाज़िल हुई, और आइंदा बचने के लिए उससे जो प्लान बनाया और दूसरों को भी बताइए। आइए असबाब देखते हैं। याद रहे कि इंसान फितनों के हमले में दिन और रात की आफात में बाज जो है शर पसंद जो है इंसानों में, हासदों में और वायरसों में गिरा रहता है। यानी इंसान को बहुत तो नजर नहीं आ रहे होते, हासिल क्या कोई हसद कर रहा आप साथ दे रहा है, जाहिरी तौर वो ये चाह रहा होगा कि आप किसी मुश्किल में मुबतला हो या आपको जो है नुकसान पहुंचे, यानी उसे हसद हो रहा होगा। इसी तरीके से अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए उसकी रूबूबियत को जिसने आज तक हिफाजत दी है उसी से दरख्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बुल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए और तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए कि सुबह का रब क्या मतलब है। इन अल्फाज के ऊपर गौर करने से पता चलता है कि सुबह का रब वो है जो सुबह को लेकर आता है, रोशनी, सूरज और इससे जो है ज़मीन से दूरी, ज़मीन की ख़ास हिसाब से गर्दिश और बेशुमार इंतज़ामात है, तब जाके सुबह होती है। ये नहीं है कि सुबह खुद ब खुद होता है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उसने कायम किया है। वही दिन को लाता है, वही रात को लाता है, और ये रात और दिन का लाना वो उसके इख्तियार और उसके जो है वो हुक्म से होता है। तो यह है तसव्वुर के साथ जो है अपनी जगह इसे दोहराइए। कुल अऊज़ु बिरब्बिन फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की। आऊज़ु बिका के मानी बताइए, एक से ज्यादा जवाब होंगे। मैं पनाह मांगूंगा आपकी, मैं पनाह मांगता हूँ आपकी, बेशक मैं पनाह मांगता हूँ, बेशक मैंने पनाह ले लिया। ABCD जी। बी और ए। ये BA जो है ना, BA जो करते हैं शायद उनके लिए तो सही हो, हमारे लिए AB जो है सही है। ए भी है। अल फलक का मायने बताइए, सुबह, रब, रात, आसमान। ABCD। आसमान। डी। अगला हिस्सा लेते हैं सूरत सुबह। मुबारक का। देखें उसमें भी 4 लफ्ज या 3 लफ्ज है। मिन शर को अगर एक लफ्ज ले तो 3 लफ्ज है, इसका मतलब ये पहली से भी ज्यादा अहम है। क्या है? मिन मैनी से, शर मैनी शर, माँ उन चीजों के जो खलका उसने पैदा किया। यानी अल्लाह ताला खुद हमें कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदे या ऐ मेरी बंदी, तू जो है मेरी पनाह मांग, मेरी पनाह में आ जा। क्यों? उन तमाम शरों से जो मैंने पैदा किए। जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं वो किसी ख़ास मकसद से पैदा किए, और हमारी आजमाइशों के लिए हम उस आजमाइश के अगर काबिल नहीं होते तो हमें बड़ी तंगी और जो है बड़ी मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला हमें हल बता रहे हैं। वो कहते हैं मिन शर, यानी उस तमाम शर से जो है आप पनाह में आए। मिन के मैनी होते हैं से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वहाँ हमने पढ़ा था मिन मैनी से। शर मैनी एक तो होते हैं तकलीफ, एक और मैनी भी होते हैं बुराई। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, शरारत, शरीर, शरार, शर पसंद, शर अंगेजी वगैरह।
یہ اسی شر سے جو ہے ملے ہوئے جو ہے لاحقے اور سابقے جو ہیں وہ ان سے ہیں۔ تو ماں کے معنی ہے جو، اور ماں کے ایک اور معنی بھی ہیں جی، اور کیا معنی ہے ماں کے جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں؟ نہیں، نہیں، اور تیسرے معنی ہوتے ہیں کیا۔ ماں کے یہ تین معنی جو ہے یاد رکھیے گا، جو، کیا اور نہیں۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے فی، اس کے معنی ہوتا ہے میں۔ ماں فی یعنی کیا ہے اس میں یا نہیں ہے اس میں، فی ہی اس میں۔ تو آئیے ماں فی نہیں اس میں، یعنی اس کے ایک معنی جو ہے ماں کے نہیں کے بھی۔ ماں کے ایک معنی نہیں ہوئے، جیسے ہم نے دیکھا ماں فی نہیں اس میں، اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں کیا، جیسے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اور ایک معنی ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق۔ تو یہ اب آپ یاد رکھیے گا، ماں کے تین جو ہے معنی ہوتے ہیں، ماں فی یعنی نہیں، یا پھر ما خلقا نہیں پیدا کیا، یا پھر جو ہے ایک ہوتے ہیں کیا ماں دینوں کا، اور جو ہے من شر ما خلق جو۔ تو لہٰذا یہ نہیں، کیا اور جو ہے ماں کے تین معنی ہیں۔ اگلا ہے من۔ من کے بھی دو معنی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کون، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ اس طرح جب آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے کون، اور ایک ہوتا ہے جو، سمع اللہ لمن حمدہ، اس میں ہم نے من جو پڑھا تھا اس کے معنی تو جو۔ تو من کے بھی دو معنی یاد رکھے گا، کون اور جو۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ خلقہ پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خالق، مخلوق، خلق کے خدا، یہ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں لفظ۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان تمام شرور سے جو اس نے پیدا کیے ہیں ان سے جو اپنی پناہ میں لے، ہمیں پناہ دے۔ اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیں، دوسروں کو بتائیں۔ یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے۔ مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان جو ہے وہ شر پھیلاتے ہیں تو ان کے شر سے۔ اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے جو ہے شر سے، ہر چیز کا جو ہے کوئی نہ کوئی شر ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ علم، وَمِن شر کا ترجمہ کیجئے، شر سے، مخلوق سے، اور شر سے اور رات سے، ABCD جی۔ اور شر سے، درست فرمائیں۔ شر کے معنی ایک سے زیادہ جواب منتخب کیجئے، برائی، اچھائی، تکلیف، نافرمانی۔ برائی، جی تکلیف، درست فرمایا۔ ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے نافرمانی، نافرمانی۔ برائی، تکلیف، نافرمانی، یہ آتے ہیں۔ من شر ما خلق میں سب شامل ہے، مگر تین شرور کا خاص طور پر ذکر ہے۔ کیا؟ ایک تو اندھیرا، غاسق، دوسرا ہے نفاسات، جادوگرنیاں، تیسرا ہے حسد۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے شر کے حملے میں ہے وہ، اور یہ آیا رات کے، جادو کے یا حاسد کے، یہ تینوں چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے، میں نے یہ تینوں شر پیدا کیے، تو انہیں نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں جانتا، میں ہی جانتا ہوں، تو مجھ سے کہہ کہ میں تمہیں ان کی پناہ دوں، یعنی میری پناہ میں آ جاؤ تاکہ میں تمہیں ان تمام کے جو ہے شر سے بچاؤں۔ تو آئیے اس کے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن اور سے، شر شر کے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب، وقت چھا جائے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے، وقبہ وہ چھا گیا، لیکن ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں چھا جائے، یعنی حال کا کر رہے۔ اذا ایک ایسا لفظ ہے جب یہ کسی ماضی کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو اس کے معنی جو ہے وہ حال میں کرتا ہے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، یہ نہیں کہ آ گئی، حالانکہ وہاں تھا اذا جاء نصر اللہ، جا کے معنی ہوتا ہے وہ آیا، لیکن جب اذا جا ہوا تو اس کا مطلب آ جائے۔ اسی طرح وقب کے معنی چھا، وہ چھا گیا، لیکن
جب ازا ہے تو ازا وقب، تو یہ یاد رکھنا کہ جو ازا آتا ہے یہ معنی تبدیل کرتا ہے فعل کے. وا کے معنی اور، من معنی سے، شر معنی شر اور شر سے، کس کے؟ اندھیرے کے. از یا ازا یہ دونوں حالتوں میں آتا ہے، از بھی آتا ہے اور ازا بھی، اور یہ اس کے ایسے معنی ہوتے ہیں جب، لیکن جس فعل کے ساتھ جڑ کے آتا ہے اس کے معنی بدلتا ہے. یہ دیکھیں ازا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا ہوگا، جیسے وقبا چھا گیا، لیکن ازا وقب جب چھا گیا. جا وہ آیا، ازا جا جب وہ آ جائے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ان تمام شرور سے جو اندھیرے کے ہیں، جو جادوگرنیوں کے ہیں، حاسدوں کے ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ کریں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے اور رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ انسان کا جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی کے پروگرام، سینما، بدکاریاں وغیرہ ہوتی ہیں. رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے ان تینوں چیزوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے. تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. علم ازا کا ترجمہ کیجئے. کون سا، کیا، کہاں، جب، ABCD. جی جب، ڈی. آپ نے درست فرمایا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن اور سے کیا، شر کے، نفاسات پھوکے مارنے والیوں کے، فی العقد. اب ہمارا وہی پرانا سوال کہ یہ النفاسات جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف؟ چوتھی چیز تو ہوتی نہیں، اگر ہے تو بتائیں تاکہ میرے بھی لمبے حساب ہوئے. ہم نے تو آج تک یہی پڑھا کہ عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ہاں جی، کسی کو چوتھی چیز پتہ ہے؟ اگر ہے تو بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا. ورنہ یہ کم از کم نفسات کا تو بتا دیں یہ 3 میں سے کون سا ہے. جی الف لام نظر آ رہا ہے تو درست اسم فرمایا. ہونا الف چاہیے. لام سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے. اب اگلا سوال، واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع جمع جمع. ہے. جمع جمع کیسے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے؟ کیا علامت آپ کو نظر آئی کہ آپ بتائیے؟ تے ہے، آخر میں تے. نہیں، تے سے جمع نہیں بنتا. کوئی اور بتائے. جمع کی 3 علامتیں ہم اب تک پڑھتے ہیں. یا تو آخر میں واو نون آئے، یا پھر یا نون آئے، یا پھر الف تا آئے. آیا اس کے آخر میں الف تا ہے؟ نہیں کیونکہ نفس سے نکلا ہے، کیونکہ سر یہ نفس سے نکلا ہے، نفس کی جمع ہے نفاسات. نفس کی جمع نفوس یا انفس ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. یہ نفاسات ہے، یہ علیحدہ لفظ ہے. یہ جادوگر، جادو کرنے والی، یہاں پہ جو ہے یہ مونس، چلے میں نے تو بتا ہی دیا، مونس کا صیغہ جادوگرنیوں کے لیے ہے. یا یہاں پہ یہ الف تا ہے. عربی کے اندر الف تا لکھنے کے 2 قاعدے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آخر میں الف پورا نظر آتا ہے اور تا نظر آتا ہے، اور جب ان کو ملا کے وہ لکھنا چاہتے ہیں تو الف کو ختم کر کے کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیتے ہیں. یہ جو کھڑی زبر ہے یہ بھی الف ہے. یاد رکھیے گا عربی میں جب کھڑی زبر آتے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک الف. تو یہ الف تا ہے آخر میں. یس، ابھی پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ جی نیت جی جی پہچان دیا. سمجھ آ گئی کہ یہ کھڑا زبر ہے نا، یہ الف ہے. جی اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، نون فا صاد الف اور تے کو علیحدہ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن عربی ایک طریقہ ہے لکھنے کا، وہ یہ بھی ہے کہ ملا دیتے ہیں. وہ لکھتے ہوئے جب ملاتے ہیں تو پھر وہ جو الف ہے اس کو جو ہٹا کے تے کو لائے ہیں، کیونکہ اگر وہ الف کو تے کے ساتھ نہیں ملاتے تو وہ لام بن جاتا ہے. اگر ملائیں تو اس الف کو اٹھا کے کھڑی زبر کی شکل میں کھڑا کر دیتے ہیں. اب سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن میں بعض جگہ الف اور تا علیحدہ علیحدہ ہوں گے،
تو اب تو آسانی سے آپ کہیں گے دیکھو الف تا آ رہا ہے یہ جمع مؤنث کا اسم ہے، لیکن بعض اوقات وہ الف کھڑی زبر کی شکل میں آئے گا. جب کھڑی زبر کی شکل میں آئے گا تو آپ کہیں گے یہ جمع مؤنث. آج کی کلاس میں ماشاءاللہ وہ دہرائی میں بھی ہم نے 2-3 پوائنٹ ایسے دیکھے تھے، آج تو بس لگ رہا ہے پوائنٹ پہ پوائنٹ آئے جا رہے ہیں. چلیے فی العقد میں دیکھتے ہیں العقد. ہاں جی اس کا فیصلہ کریں. اس سمے فعل ہے حرف ہے یا کوئی چوتھی چیز ہے جو آپ کو پتا اور مجھے نہیں اس پتا؟ سمے ال ہے، ال لگا ہوا. الف لام سے پہچانا ٹھیک مان لیا. اگلا ہے جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ واحد ہے. واحد ہے، واحد. اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف لام میں. تیسرا سوال، اگر یہ واحد ہے تو یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. مذکر ہے. مذکر ہے. کیوں؟ آخر میں ایک گول ہی تانی علامت ہے. تا کی مؤنث کی آج تو بھائی علامتوں کی بارش ہو گئی ہے. مؤنث کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. آخر میں گول تا آ جائے، الف ممدودہ آ جائے یعنی کھڑا زبر جو ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ الف جو ہے وہ مقصورہ آ جائے. مقصورہ کا مطلب ہے یا کے اوپر جو کھڑا ہوا الف ہوتا ہے نا یہ مقصورہ ہوتا ہے. تو مقصورہ آ جائے. الف ممدودہ یہ ہوتا ہے الف کے بعد حمزہ آ جائے. یہ 3 علامتیں ہیں مؤنث کی جو کہ پہچاننے کے لیے ہے. نمبر 1 گولتے آئے، نمبر 2 الف ممدودہ آئے یعنی الف کے بعد حمزہ آئے، اور پھر الف مقصورہ آئے. الف مقصورہ کا مطلب ہے آخری لفظ ہے اس پہ کھڑا ہوا زبر آئے. جیسے کبرا، صغرا، یا کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. کبرا کبیر کی مؤنث ہے، صغرا صغیر کی مؤنث ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. کون سی؟ گولتے، الف ممدودہ، الف مقصورہ. کیا بہت قابل لوگ ہو. ہاں وَمِن شر، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، وہی ہے وا شر سے. ہاں نفسات جو ہے یہ نیا لفظ ہے، یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. نفاسات تو یہ جو ہے مؤنث ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے نفاسات. دیکھیں یہ نفاسات اصل میں یہ تھا الف تا کے ساتھ، لیکن لکھنے کا عربی کا ایک اسلوب یہ ہے کہ یہ جو الف ہے اس کو ہٹا کے پورے لفظ کو ملا دیتے ہیں. اب یہ دیکھو نفاسات میں 2 الف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک آپ متفق ہیں؟ یہ جو نیچے نفاسات کی جمع نفاسات ہے اس میں 2 الف آ رہے ہیں نا، فا کے بعد ایک الف آ رہا ہے اور ایک سا کے بعد آ رہا ہے. اوپر دیکھیں 2 کھڑے الف زبر نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جی آ رہی. پہلا فا کے اوپر آ رہا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے فا کے بعد یہاں ایک الف تھا. دوسرا سا کے اوپر آ رہا ہے، اس کا مطلب سا کے بعد الف تھا. اب یہ پکا ہو گیا نا کہ جہاں کھڑی زبر آئے گا سمجھ لیں وہ ایک الف کو ظاہر کر رہا ہے. لکھنے کا قاعدہ جیسے آمنا، آمنا میں الف میم نون ہوتا ہے، ان دونوں الف کو ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے الف کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. آمنا، آمنا میں سمجھ لیں یہ اکیلا الف نہیں، اس کے ساتھ ایک اور الف بھی تھا. اسی طرح یہاں نفسات میں دیکھیں 2 کھڑی زبر آ رہی ہیں. وہاں آپ نے مجھے بخش دیا تھا، پوچھا نہیں تھا کہ استاد جی یہاں تو آپ نے بتایا الف، یہ تو ایک اور بھی الف کھڑا نہ تھا. وہ اب آپ پہچان لیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے. نفاسات جو ہے اصل لفظ یہ ہے، لیکن جب اسے ملا کر لکھتے ہیں تو فا کے بعد والے الف کو کھڑی زبر میں، سا کے بعد والے کو کھڑی زبر میں لیا تو کیا بنا؟ النفاسات. اور بولتے ہوئے الف کے برابر الف ایک جو ہے وہ آواز کے برابر جو ہے آواز کھینچی جاتی ہے. نفاسات. چلے ابھی میں وہ تجوید بھی شروع کر رہا ہوں. اچھا جی اگلا ہے عقد. عقدہ جو ہے یہ اس کا مؤنث کا جو ہے واحد ہوتا ہے، لیکن جب یہ عقد آتا ہے یہ جمع ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. فی العقد گروہوں میں، گرہ جو ہوتی ہے نا اس کی جمع ہے گروہ، تو یہ کیا ہے؟ عقد ہے. اور واحد اس کا کیا ہوگا؟ عقدہ. یہ اکثر کوئز وغیرہ میں آتا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھ لیجیے کہ اس کے واحد اور جمع کا کیا فرق ہے. عقد یہ ہمارے ہاں بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. شادی کی سالگرہ، تقریب عقد. فی العقد یعنی گروہوں میں. یہ تصور احساس کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق دے اور اس کے مطابق ہم اپنا احتساب کریں اور پلان کریں.
آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. ہر مسئلے کا حل ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، یہاں مت کھاؤ وہاں مت پیو کچھ بھی ہو جائے گا، یہ صورت اس سب کا علاج ہے. یعنی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی جو ہے دم درود نہ کر دے، کوئی جھاڑ پھوٹ نہ کر دے، کوئی جادو نہ کر دے، کوئی ایسی چیز اس میں مضر نہ ہو جائے. تو ان سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس صورت کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور اللہ کی پناہ. جادو ایک سخت آزمائش ہے، یعنی انبیاء بھی اس سے جو ہے مفر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا اور اثر ہوا، آپ پہ جو ہے اثرات ظاہر ہوئے، آپ بیمار ہوئے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ پہ جو ہے سحر، عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں، سحر کا اثر ہے اور وہ فلاں کنویں میں جو ہے نا وہ کوئی چیز رکھی ہے وہ ہے. آپ نے بھیجا بندوں کو، وہ لے کے آئے. وہ کیا تھی؟ دھاگے کی ایک دھاگا تھا، اس پہ گرہیں لگے ہوئے تھے. تو اس کے ساتھ یہ دو صورتیں جو ہے آپ کو عنایت ہوئی معجزتیں کہ ان دونوں کو پڑھیں. تو وہ جب دونوں صورتیں ملا کر پڑھی گئی تو وہ گرہیں خود بخود کھل گئی اور اس کے ساتھ جادو کا اثر ختم ہو گیا. تو یہ جو ہے یہود کے اندر چلا آ رہا تھا، بلکہ سامری جادوگر جو مشہور ہے، یعنی یہود کے اندر جو سامری تھا اس نے جو ہے وہ بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے یہود کے اندر چلا رہے تھے، وہ بھی جادو کرتے آئے تھے. تو آپ کے زمانے میں جو یہود تھے یہ عمل کرتے تھے. تو ان کی عورتوں نے جو ہے چونکہ یہ کیا تھا تو اس لیے یہاں پہ لفظ آیا کیونکہ مارنے والے، مونس کی جمع کا صیغہ ہے، یعنی مردوں نے نہیں کیا تھا، ان کی عورتوں نے یہودیوں کی جو ہے وہ یہ جادو کیا تھا. تو یہ اس لیے وہاں پہ آیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے تمام ایسے شرور سے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے حسد ہے، رات کا اندھیرا ہے یا جادو ہے، ان سب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا. شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے. ایک اور چیز، ایک اور قسم بھی ہے، پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 جو ہے وہ گانٹھ باندھتے ہیں. یعنی شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے، جب آپ رات کو لیٹتے ہیں تو آپ کی گردن کے پیچھے جو ہے 3 گرہیں لگاتے ہیں اور اس پہ جو ہے منتر یعنی دم پڑھتے ہیں یا جو ہے جادو کرتے ہیں. وہ جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے سو جا، بڑی لمبی رات ہے، اٹھنے کی ضرورت نہیں، آرام کرو. اور جو ہے آدمی غفلت میں چل جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، سر کے حصے پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے تیری یہ رات بہت لمبی ہے بس خوب سو. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو 1 گرہ، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو 1 گرہ کھل جاتی، پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل گئی. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. یعنی انسان کے اوپر یہ اثرات جو ہوتے ہیں یہ روزانہ طاری ہوتے ہیں، روزانہ اس کا شیطان یہ عمل کرتا ہے. اور جو اس کا شکار ہو جائے وہ نماز سے بھی جاتا ہے، دین سے بھی گیا، تلاوت سے بھی کیا، اور جو ہے نیکی کے ہر کام سے جو ہے وہ رہ گیا. تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد کا معنی بتائیے. گرہ جو لوگ پھونکتے ہیں، گرہیں حسد کرنے والا. آئیے آخری حصہ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ سورت مبارکہ کا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ ہم نے پڑھ لیا، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدہ وہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے یہ جو حاسد ہے یہ کیا؟ اس میں فعل ہے، حرف کیا ہے؟ یہ تو میں بھول جاتا ہوں، بار بار پوچھنا پڑتا ہے. ہاں فعل ہے، یہ فعل ہوگا، الف لام نہیں ہے. اسم ہے، یہ اس بھی میں اسم ہے، ویری گڈ. کیسے پتہ چلا یہ اس میں 2 زیر ہے نا. 2 زیر آئی ہیں. اب تک ہم نے یہ جو ہے 11 سباق میں ہر سبق میں یہ پڑھا اور دہرائی میں بھی کہ اسم کی علامت کیا ہے؟ شروع میں الف لام یا آخر میں 2 پیش یا 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں. جمع ہو تو واو نون یا نون الف تا. یہ جو ہر لیسن میں ہر کلاس میں ہم دہراتے ہیں اور دہرائی میں بھی یہ سلائیڈ میں دہراتا ہوں، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ اسم کو پہچاننا. ہاتھ سے دن 2 زیر کھل کے بتا رہے ہیں کہ میں جو اسم ہوں. اسم خود بولتا ہے. اسم جو ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، مشکل ہوتا ہے، وہ کچھ چند ایک ڈالتے ہیں.
وہ جہاں آتی ہے وہاں استاد جو ہے وہ بتا دیتے ہیں یہاں یہ اسم ہے اور اس کی یہ وجہ، ورنہ اسم خود دور سے بول رہا ہوتا ہے، میں اسم ہوں، آؤ دیکھو میں اسم ہوں. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال واحد ہے جمع ہے؟ واحد واحد ہے. واحد ہے. اگر واحد ہے تو مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے، کیونکہ ابھی وہ تینوں علامتیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، نہ تو آخر میں گولتے ہے، نہ اس پہ جو ہے کھڑی زبر ہے وہ جو کبرا سغرا والی ہے، نہ حمزہ اور الف بار ہے جو الف ممدودہ ہے وہ بھی نہیں آ رہا. اذا یعنی جب حسدہ وہ حسد کرے، یہ آپ کو بتا دیے اذا جب آئے گا تو ماضی کا ترجمہ جو ہے وہ حال میں کر دے گا. واہ یعنی اور، من سے، شر کے. آئیے اس کا جو ہے وہ اسباق لے لیتے ہیں. حسد کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملے وہ اسے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھین جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. یعنی حاسد کی یہ دو خواہش ہوتی ہے. نمبر ایک، جو کچھ اسے مل رہا ہے اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتا تو کم از کم اس کے پاس سے چلنا. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے رشک. کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملے وہ مجھے بھی مل جائے، یعنی یہ کہنا کہ جیسے اللہ تو نے اسے دیا ہے، علم دیا ہے، دولت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، یا دنیا کی کوئی اور نعمت دی ہے، مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے. اور اگر یہ کہے نہیں اس سے چھین جائے اور چھین کر مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے ہی چلی جائے، یہ حسد ہے. تو ان دونوں کے اندر فرق ہے. حسد حرام ہے، رشک جائز ہے. کہنا کہ اس کو جتنا علم ملا ہے، یہ جتنا پڑھا لکھا ہے، میں بھی اسی طرح میں پڑھ جاؤں لکھ جاؤں، مجھے بھی علم حاصل ہو جائے، جتنا جیسے یہ دولت یا یہ چیز اس کو ملی ہوئی مجھے بھی مل جائے، یہ رشک ہے. تو از اور ازا جو ہے اس کے معنی جب. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے. موچی سے حسد کرتا ہے، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں حسد ہوتا ہے. حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے حشر سے. اپنے بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ، تو آپ کو بھی وہ ملے گا جو آپ اس کے لیے چاہ رہے ہیں. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے دعا کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں گے. علم سورۃ الفلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے. صبح رات جادو، رات جادوگر حاسد، صبح جادو حسد، صبح حسد جادو. جی مشکل سوال ہے، چلیں آسان کر دیتے ہیں. رات جادوگر حسد، فلک اور اس کے ساتھ نفاسات اور حاسد، یہ 3 چیزیں. حسد کا معنی دوسروں کی نعمت چھن جائے، دوسرے جہنم میں جائے، دوسروں کا بھلا ہو جائے، دوسروں کو دیکھ کر خوشی ہو. حسد کے معنی دوسروں کی نعمت چھن جائے. حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیونکہ حسد سے انسان کو خوشی ملتی ہے، حسد سے سماج کو نقصان ہوتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کرنے سے آدمی کا بی پی بڑھتا ہے، بلڈ پریشر. سی میں سورۃ الفلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں، ایک سے زائد کا جواب دیجیے. حفاظت مانگنے، برکت حاصل کرنے، سنت پر عمل کرنے، اللہ سے قریب ہونے. ڈی صافی ہے. اے بی سی ڈی. چاروں درست تھے. سورت کو زندگی میں لائیے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوسنا. آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا، اور دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی ہو. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں. یہ سارے لوگ مل کر جو ہے بڑے بڑے شرور، بڑے بڑے جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں اور صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہے تھے؟ کیا صحابہ
کرام رضی اللہ عنہ نے صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے تھے. بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے جو ہے بدل دے، ورنہ زبان سے، اور سب سے آخری درجہ ہے کہ دل سے جو ہے اسے برا سمجھے، اور اس سے نیچے ایمان کا درجہ نہیں. تو آئیے اگلا حصہ ہم لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق 12B آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. PPI سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. الفاظ کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. ہم نے اس کے اسم سے ملایا تو ٹیبل بنا ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا. حرف کے ساتھ ملایا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا. فعل ہم نے شروع کیا. فعل ماضی ہم نے دیکھا 3 حروف سے اکثر بنتے ہیں، عین لام سے، فاتحہ سے، نون صاد را سے، ضاد را. ایک چیز یاد رکھیے، یہ بھی گرامر کا پوائنٹ ہے، میں بتاتا ہوں. جب تک یہ حروف ہیں فا عین لام، اس کے کوئی معنی نہیں. فا عین لام کوئی معنی نہیں، فاتحہ کوئی معنی نہیں، نون صاد را کوئی معنی نہیں ہے، ضاد را با کوئی معنی نہیں. اس کو کہتے ہیں مادے کے حروف. یہ جو مادے کے حروف ہیں ان کا اپنا کوئی نہیں. ان کے معنی آئیں گے جب ان کے اوپر زیر زبر پیش لگے. مثلا پہلے والے پہ ہم تینوں پہ زبر لگا دیں گے، لفظ بنے گا فاعلا، فاعلا، اس نے کیا. اب معنی آئیں گے. فاتحہ 3 زبر لگے، فاتحہ، اس نے کھولا. اب معنی آئیں. ناصارا 3 زبر لگے، ناصارا، اس نے مدد کی. دارابا 3 زبر لگے، دارابا. جب یہ 3 زبر لگ جاتے ہیں، یعنی پہلے پہ زبر اور آخری پہ زبر، تو اس کے اندر ہوا کے معنی آ جاتے ہیں. 2 ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کے اپنے معنی بنتے ہیں کہ اس فعل کے کیا معنی ہے، دوسرا اس کے اندر ضمیر ایک آ کے بیٹھ جاتی ہے. یہ جو درمیان والا کلمہ ہے اس پہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے. لیکن جو پہلا اور آخری ہے، ماضی کی پہلی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ زبر ہوگا، پہلے پہ آخری پہ. اور یہ جو آخری کا زبر ہوتا ہے یہ ہوا کو ظاہر کرتا ہے. اس میں ہوا کا معنی ہے. فعلا، اس نے کیا. فاتحہ، اس نے کھولا. نصارا، اس نے مدد کی. دارابا، اس نے مارا. اب اگر میں یہ آخری والا زبر ہٹا دوں، دیکھیں کیا تبدیلی آتی ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ میں یہ زبر ہٹا دیتا ہوں آخری والا، میں فعلا کی وجہ کہتا ہوں فاعل، کیا تبدیلی ہے؟ امر آ گیا. امر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ امر. امر نہیں آیا. امر کے لیے اس کے آخر شروع میں حمزہ لگتا ہے، امر ابھی نہیں آیا. یہ بن جاتا ہے مصدر. مستر. فعل، کر، کرنا، کرنا کے معنی دیکھا. اب اس میں ہوا نہیں ہے. اگر آخری زبر ہٹ جائے نا، فعلن 2 پیش لگ جائیں، فعلن، فتحن، نصر، ضربن، یا اس کو ہٹا کے پڑھتے ہیں نصر، فتح، ضرب، فعل. اس کے معنی ہوتا ہے کرنا، کرنا کے معنی مصدر کے. کھولنا، کرنا، مدد کرنا، مارنا. یہ جو نا والا مصدر ہے وہ معنی آ جاتے ہیں اگر آخری زبر آ جائے. اگر آخری زبر آ جائے تو ہوا آ کے بیٹھ جاتے اس میں. فعلا، اس نے کیا. فتحہ، اس نے کھولا. نصارا، اس نے مدد کی. ضربا. ہم یہ آپ کو ایڈوانس لیول میں جا کے بتاتے ہیں. یہاں صرف اتنا ہی کافی کہتے ہیں کہ فعلا، اس نے کھولا، فتحہ، اس نے کھولا، فعلا، اس نے کیا، نصارا. آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے یہی معنی. اس کے یہ معنی نہیں ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں مصدر کے. لیکن جو آخری زبر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ ہوا کو لے کے آتا ہے. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا. آج
مدارے پڑھنا ہے، میں نے بہت وقت لے لیا ہے، اس لیے اس کو میں بڑی تیزی سے کروں گا. فعال اس نے کیا، فعال اس سب نے کیا، فعال تھا آپ نے کیا، فعال تو میں نے کیا، فعال تم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب. اب یہ 11 سبق میں آپ دورا کے پکے ہو گئے، آپ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کام کی بات آگے آ رہی ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں. حل فعال نام فعال، حل فعال نام فعال، حل فعال نام فعال، حل فعال تم فعلتو، حل فعال نام. خیرن کے ساتھ بھی یہی لفظ ہے، حل فعال خیرن نام فعال خیرن، حل فعال خیرن نام فعال خیرن، حل فعال خیرن نام فعال خیرن نام الفال تم خیرن نام فعال. آئیے یہ ہے. اب یہاں سے ایک چیز اور لے لیتے ہیں. یہ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یہ علیحدہ فارم میں آتے ہیں منفصل، اور جب یہ فعل کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں. مثلا فعلا، اس کے اندر ہوا موجود ہے، لیکن کبھی کبھی ہوا فعلا بھی لکھا ہوا ہے. اسی طرح یفعلو میں ہوا موجود ہے، لیکن یہ ہوا یفعلو کے طور پہ بھی آئے گا. یعنی یہ جو علیحدہ والا ہے، یہ اس فعل کے اندر شامل ہونے کے باوجود بھی لکھا ہوا آتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کے معنی کوئی ہوتے ہیں زور دینے کے. فعلا اس نے کیا، ہوا فعلا اسی ہی نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ہوا یفعلو وہ ہی کرتا ہے یا کرے گا. اس معنی کے لیے زور دینے کے لیے اس کو لاتے ہیں. اسی طرح ہم کو دیکھ لیجئے، فعلو ہم، فعلو ہم، یفعلو. اسی طرح فعلو ان سب نے کیا، ہم فعلو ان سب ہی نے کیا. یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، ہم یفعلون وہ سب ہی کرتے ہیں. اس لیے یہ آ جاتا ہے. انتا جو ہے اسی طرح فعلتا، انتا فعلتا، انتا تفعلو، اسی معنی میں آنا بھی آ سکتا ہے، انا فعلتو، انا افعلو. انتم کے ساتھ یہ انتم فعلتم بھی آ سکتا ہے، انتم تفعلون بھی آ سکتا ہے، فعلنا، نحنو نحن. یعنی یہ پیٹرن آپ نے یاد رکھنا ہے. ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو یہ علیحدہ آتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ افعال کے اندر جس میں یہ سب موجود ہیں، فعلا میں ہوا موجود ہے، یفعلو میں ہم موجود ہے، فعلتا میں انتا موجود ہے، فعلتو میں انا موجود ہے، فعلتو میں انتم موجود ہے، فعلنا میں نحنو موجود ہے. اس کے باوجود یہ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں. حل ہوا فعلا، ہم فعلو، انت فعلتا، انا فعلتو، انتم فعلتم، نحن. اور اسی طرح مضارع میں ہوا یفعلو، ہم یفعلونا، انت تفعلو، انت تفعلو، انا افعلو، انتم تفعلون. تو اس میں پریشان نہیں ہونا، صرف یہ یاد رکھنا کہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے جو یہ آتے ہیں، لیکن آتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب ان میں یہ موجود ہیں تو ان کے لکھنے کی ضرورت کیا ہے. اصل میں یہ طرز ہے، اسلوب اسے کہتے ہیں، طرز کہتے ہیں اسلوب. یعنی ایک انداز ہے قرآن کا کہ اس کے اندر بعض چیزیں قاعدے سے ہٹ کے آتی ہیں. جب ہٹ کے آتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. جعلو للہ کا ترجمہ کیجیے، وہ بناتا ہے اللہ کے لیے، تم نے بنایا اللہ کے لیے، تم سب نے بنایا اللہ کے لیے، ان سب نے بنایا اللہ کے لیے. جی جعلو، اشارہ دیکھ لیجیے، سی جی تھا. ان سب نے، جعلو وہ سب سب نے بناتے ہیں یا ان سب نے بنایا. تو جعلو ان سب نے بنایا، ماضی کا صیغہ ہے للہ اللہ کے لیے. ماذا خلقو کے معنی بتائیے. ان سب نے کیا پیدا کیا، ہم نے کیا پیدا کیا، تم نے کیا پیدا کیا، وہ سب کیا پیدا کرتے ہیں. ABCD. جی ماذا، ان سب سب نے نے کیا پیدا کیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے معنی بتائیے. ان سب نے یاد کیا اللہ کو، اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو، اور وہ سب یاد کر اللہ کو، اور تم نے یاد کیا اللہ کو. جی وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وا کو علیحدہ کر دیں تو ذکرو، ذکرا، ذکرو. جی اور ان سب نے یاد کیا اللہ کو. عاطف. آئیے آج فعل مضارع شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. افعال کو سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے. عربی گرامر میں افعال کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے اتنے زیادہ ٹیبل ہیں کہ ان سے آدمی پریشان ہو. ہم نے اس کی ایک حالت اب تک پڑھی تھی، وہ تھی ماضی. ماضی کا ٹیبل بہت آسان تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور اسی طریقے اس سے جو ہے آپ بنائے جائیں، دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، سمعا، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعت بنائے جائیں. ماضی کا ٹیبل آپ کے لیے آسان ہو گیا. اور اس میں ان کے معنی بھی ہم نے آپ کو بتا دیے کہ پہلی حالت کے ساتھ جو ہے وہ کے معنی آئیں گے، دوسرے کے ساتھ ان سب کے معنی آئیں گے، تیسرے کے ساتھ آپ کے معنی آئیں گے، چوتھے کے ساتھ میں کے معنی آئیں گے، پانچویں کے ساتھ ہم سب کے معنی آئیں گے، چھٹی کے ساتھ ہم سب کے معنی.
बस अगर आपको ये मानी याद आ गए, टेबल बनाने का तरीका आ गया, माजी आपके लिए आसान है। अब आजे मुदारे। मुदारे थोड़ा सा हटके है, इसके मानी दो होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक मानी नहीं देता, ये दो मानी देता है मुदारे, यानी हाल की भी देता है, मुस्तकबिल की। एक तो ये मसम। दूसरा इसका क्या है, इसके अंदर कुछ इलामतें होती हैं। आइए आज आपको मैं वो इलामतें बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिए तो आपका मसला समझे। जैसे माजी आसान हो गया, मुदारे आसान हो जाएगा। इलामत मुदारे 4 होती है। या तो या आती है शुरू में, और ये किसके साथ आएगी, या तो हुआ के साथ आएगी या हुम के साथ आएगी। और दूसरी इलामत ता, ये भी शुरू में आती है, किसके साथ आएगी, अंता के साथ या अंतुम के साथ आएगी। और तीसरी इलामत होती है हमजा, ये जो है आना के साथ आएगी। और चौथी इलामत होती है ना, ये किसके साथ, नानू के साथ। बस मुदारे की ये 4 इलामतें अगर आपको आती हैं और पता है कौन कौन सी इलामत किसके साथ आती है, आप मुदारे को पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, एकदम पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे। ये शुरू में या ता हमजा नून आता है। आइए देखते हैं मिसाल। ये हमारे पास बुनियादी टेबल है फा एन ला, ठीक है। अब इसके शुरू में हमने क्या है, इलामतें लगानी है। पहली के साथ तो या लग गया, क्या बन गया, या फालू, वो करता है या करेगा। दूसरे के साथ भी या लगेगी, या फाल। लेकिन ये जमा है, जमा बनाने का क्या था, आखिर में हम वाव अलिफ लगाते हैं। वाव अलिफ लगाया, वाव नून लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, या फालूना, वो सब करते हैं या करेंगे। अगले के साथ ता लगेगा तो क्या होगा, तफालू, आप करते हैं। और अफअलू, मैं करता हूं, उसके साथ हमजा लग गया। अब आगे ये तफअलू ते जब लगाई तो इसका जमा बनाने के लिए क्या है, वाव नून लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तफअलूना, आप सब करते हैं। और हम करने के लिए ना। बस ये अगर आपने ज़हन में बिठा लिया, पहला सीगा वाहिद है, उसके साथ या लगा, या। दूसरे के साथ भी या लगना है, लेकिन जमा के लिए क्या लगाएंगे, वाव नून, या फालूना। तीसरा सीगा तफअलू, आप करते हैं। चौथा अफअलू, मैं करता हूँ। उसके बाद है तफअलू की जमा, वाव नून लगाएंगे, तफअलूना, आप सब करते हैं। और अफअलू की जमा नफअलू होता है, नून लगाते हैं। ये 4 इलामतें, या ता हमजा नून, ये मुदारे की इलामतें कहलाती हैं। सबके साथ है 14 के 14 सीगों के साथ लगेंगे। आप तो सिर्फ 6 पढ़ रहे हैं ना, असल में 14 से है। हमने QC1 में सिर्फ 6 पढ़ने, बाकी आगे पढ़ेंगे। तो याद रखने इन 6 का मतलब है 14 के साथ ये इलामतें लगेंगी। हुआ हूं के साथ या की लगती है, अंता अंतुम के साथ जो है ता की लगती है, आना के साथ जो है हमजा लगता है, और ना नाहनु के लिए ना। बस ये 4 इलामतें, 14 सीगे हैं, सब में यही लगेंगे। और ये याद रखें, सीगा वाहिद है तो उसकी सिर्फ इलामत लगेगी, जमा है तो उसके आखिर में वाव नून का भी इजाफा, सवाए नाहनु के आखिर में वाव नून नहीं लगाते। वो कहते हैं पहले ही एक नून लगा दिया, अब एक और वाव नून निकल करके इसको वजनी करने, नहीं वजनी नहीं करना। अरबों ने कहा नहीं, वाव नून को दफा करो, नून जो है वो वाव नून का काम दे, तो इसलिए यहाँ वाव नून नहीं लगता, ये आपने याद। यफअलू की जमा वाव नून से यफअलूना, तफअलू की जमा वाव नून से तफअलूना। अफअलू की जमा होना तो ये चाहिए था वाव नून लग के अफअलूना होता। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके साथ हम अलिफ नहीं लगाएंगे, अलिफ वाहिद एक के साथ होता है, ये जमा है, इसलिए हमने नून लगाया। नाहनु की इलामत नून पकड़ के लाए हैं, उन्होंने नून लगाया तो उसके साथ ही का वाव नून की जरूरत अब नहीं। तो ये एक चेंज है। बाकी जो है ये कुलिया वही है, वाहिद जमा बनाने का वाव नून लगाया, वाव नून लगाया। यहाँ भी अगर वाव नून लगा देते तो अफअलूना हो जाता। चलो माजी का टेबल फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना। अब मुदारे का टेबल आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। यफअलू वो करता है, ये करेगा। यफअलूना वो सब करते हैं, ये करेंगे। तफअलू आप करते हैं, ये करेंगे। अफअलू मैं करता हूँ, ये करूँगा। तफअलूना आप सब करते हैं, ये करेंगे। नफअलू हम सब। हाँ जी, अब कोई आप में से एक बार दोहरा देंगे मुदारे का टेबल, फिर हम आगे चलें। जी नियत यास्मीन प्लीज आप दोहरा दीजिए। जी, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं,
तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। वेरी गुड। ये देखें आखिर में नफलूनों को काटा हुआ है, यानी इसके साथ वाव नून नहीं लगेगा। ये आपको मैंने बता दिया कि नाहनू का नून बस काफी है। इसका हम टेबल ले लेते हैं। टेबल उसी तरह है, हल या फलू क्या वो करता है या करेगा, नाम या फलू हाँ वो करता है या करेगा, हल या फलूना क्या वो सब करते हैं या करेंगे, नाम या फलू यानी या फलू का जवाब या फलू से, या फलूना का यफलू, यानी हुआ का जवाब हुआ से, उनका जवाब उनसे। ये तो पक्का हमारे मुकालमे में 20 के 20 लेसन में क्या बल्कि 5 के 5 कोर्सेज में आप इसको यही देखेंगे, ये इसी तरह रहता है। हाँ, तब्दीली यहाँ की है, हल तफलू क्या आप करते हैं करेंगे, नाम अफलू हाँ मैं करता हूँ या करूंगा, हल तफलूना क्या आप सब करते हैं या करेंगे, नाम नाफलू हम सब करते हैं करेंगे। आइए अब एक और हाँ काम की चीज आ रही है, फ़ाअला। ये देखें, फ़ाअला उसने किया, फ़ाअलू सब ने किया, फ़ाअलता आपने किया, फ़ाअलतू मैंने किया, फ़ाअलतुम आप सबने किया, फ़ाअलना आप सबने किया, फ़ाअलत उस मोहम्मद ने किया। अब देखें इसके ऊपर दोनों टेबल आपके मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ये देखें माजी में तब्दीलियां क्या आ रही थी, जबर की तब्दीली, वाव अलिफ की, ता की, तू की, तुम की, ना की और ता साकिन की, ये माजी की तब्दीली। अब ये यफालू मुदारे का टेबल, यफालू वो करता या करेगा, यफालू ना वो सब करते या करेंगे, तफलू आप करते हैं करेंगे, अफलू मैं करता हूँ करूंगा, तफलू ना आप सब करते हैं। अब इसकी लामतें देखें, इसकी लामतें क्या आएंगी, या ता हमजा ता नून, वही चार, यानी पहले यफलू हुआ के लिए, यफलूना या, तफलू ता, अफलू हमजा, तफलूना ता नून। अब ये जो इलामतें हैं गौर करें, ये जो माजी है इसके ये आखिर में आ रही है, जैसे जहाज सब चला जाता है तो उसका आखिरी हिस्सा नजर आता है, तो माजी की इलामत, माजी चला गया, जैसे जहाज गया माजी गुजर गया, उसका गुजरा हुआ आखिरी हिस्सा हमें नजर आएगा, उससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा सीगा है। और मुदारिक जो है मुस्तकबिल आ रहा है, जैसे जहाज आ रहा होता है तो उसका सामने का हिस्सा है, माजी के मुकाबले में मुदारिक की लामतें शुरू में आएंगी और वो चार हैं, या ता हमजा। किसी इस जो है वो फेल के शुरू में अगर इनमें से कोई आ रहा है तो समझते हैं कि ये जो है फेल की इलामतें। तो ये फेल की इलामतें अब आपको पता चल गया, माजी में जबर, वा, ता, तू, तुम, ना और तासीन मोनिस की, और मुदारे की लामते शुरू में या, ता, हमजा और नून। वेरी फाला मुदारे वो है जिसमें काम हो चुका, किया जाएगा, हो रहा है, हो जाएगा। जी एक से ज्यादा जवाब, ए बी सी डी बी और मुदारे सी किया दुरुस्त जाएगा, फरमाया। होगा। हल तफअलू का जवाब दे दिया, नाम अफलू, नाम नफलू, नाम यफलूना, नाम यफलू, हल तफअलू, तफअलू का जवाब अफलू, नाम नाम अफलू। मन फाला हाजा, तर्जमा कीजिए उसको, करने से कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा था, ये किसने किया, ये मन फाला, फाला माजी का है, कौन कर रहा था ये, सी किसने किया, ये कर किसने रहा किया था नहीं, किसने किया, ये फाला उसने किया, किया के मायने है। पहला सेट हमने आज जो पढ़ना था, फाला से बनता है, फाला से यफालू, जाला से यजअलू, फतह से यफ्तह। ये आपने याद रखना है, पहला सेट हमारा क्या है, पूरे के उसी वन में ये तीन अफाल हैं, फाला, जाला, फतह। फाला तो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, 11 बल्कि 9वें सबक से शुरू किया है, आज उसकी हमने दूसरी हालत यफअलू भी पढ़ी। अब अगला रह गया जाला और फतह। आइए जाला के लिए देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए हमारे पास एक लफ्ज है फाला, अब अगर इसके फा की जगह मैं जीम लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, जाला। फाला उसने किया, जाला उसने बनाया। अब आइए टेबल देखते हैं, ये देखिए यफअलू हमारे पास था, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू। अब यहाँ ये जो फा था, फा की जगह सिर्फ जीम तब्दील किया तो हमारा टेबल तैयार हो गया। यजअलू वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलू आप बनाते हैं, अजअलू मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलू। यानी फाला का टेबल आता है तो आप जाला का टेबल उसी की आवाज पे है, सिर्फ फा की जगह जीम बदला। आइए इसका टेबल भी बना लेते हैं। माजी था जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना। मुदारे देखिए
यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। जी नियाज बहादुर आपने हैंड रेज किया था, अब ये टेबल आप दोहरा दीजिए, फिर आगे 2 टेबल हैं, टाइम कम है इसलिए मैं तेज चलूंगा। जी उस्ताद जी। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। वेरी गुड। चलिए इसका मुकालमा लेते हैं, मुकालमा वही है, हल यजअलु ला यजअलु। यहाँ भी ये जो जैसे हमने पीछे खला का पढ़ा था ना, पैदा करना, इसी तरह बनाना भी अल्लाह कहते, तो इसलिए यहाँ हम ले आए हल यजअलु ला यजअलु, नहीं वो नहीं बनाता या बनाएगा, हल यजअलु ना क्या वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, ला यजअलुना नहीं वो सब नहीं बनाते हैं, हल तजअलु क्या आप बनाते हैं या बनाएंगे। जी इसका क्या जवाब होगा? ला ला अजअलु अजअलु। ला अजअलु होगा, अजअलु, तजअलु अजअलु मिल जाएगा। और हल तजअलूना, ला नजअलु। अच्छा अब एक गौर करने की बात है, आपको इस जवाब मुकालमे में कोई चीज नई नजर आई है जो अब जी, तक हम ला। नहीं पढ़ते? ला 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 ला। तो ये फर्क आपने एक याद रखना, माजी की नेगेशन यानी उसे नहीं इनकारिया करने के लिए माँ का लफ्ज आता है। माजी मीन से शुरू होता है, माँ भी मीन से, यानी माजी का इनकारिया माँ से होता है। मुदारे जो है इसका इनकारिया ला से होता है, यानी इसका नेगेशन जो है नेगेटिव करने के लिए ला लाते हैं, बस ये आपने याद। माँ माजी में इस्तेमाल होता है नहीं के लिए, और ला जो है मुदारे, बस। और उसको याद करने का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, माजी मीन से है तो माँ जो है वहां इस्तेमाल होगा, बाकी ला रह गया, ला जो है वो वही यजअलूना लिल्लाह का तर्जुमा कीजिए, और उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए, उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए, और उन सब बनाते अल्लाह के लिए, उन सब बनाएंगे अल्लाह के लिए, ठीक है भी सीधी। वयजअलूना और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, 2 तर्जुमे होंगे, और बनाते हैं और बनाएंगे। नजअलु का मायने, और हमने बनाया, हम बनाते हैं, हम बनाएंगे, आपने बनाया। जी नजअलु मुदारे है, 2 बी और तर्जुमे सी, होंगे, हम बी और बनाते हैं और हम बनाते हैं। हल तजअलूना का जवाब है, ला तजअलु ला नजअलु ला यजअलु ला यजअलूना, ABCD। तजअलूना जमा का सीगा आया है सामने का, बी बी ला तो नजअलु। नजअलु होगा बी, तजअलूना का नजअलु होगा। हल जालतुम का जवाब दीजिए, नाम जालतुम, नाम जालू, नाम जालना, नाम जालता, नाम जानना नाम जालना। आखिरी टेबल है फतहा, फताहू, फताहता, फताहतु, फताहतुम, फताहना, उसका माजी है, और ये जो है मुतारे देखिए, यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोल। आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे तो आज का हमारा ये काम होगा। जी कौन दोहराएगा? अभी मैं चलिए दोहराता हूँ। सिस्टर नैयर, आप, हाँ अब्दुल रहमान साहब दोहराएंगे, उन्होंने अभी तक कोई टेबल नहीं दोहराया। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। हाँ जी सिस्टर नैयर आप भी दोहरा दीजिए, आपने अनम्यूट किया हुआ है। जी। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलती हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जी आयशा उस्मान आप सुबह से चुप थी, चले आप भी दोहरा दीजिए, हैंड रेज किया हुआ है। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, यफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चले जी यफ्ताहू का मायने बताइए, उन सब ने खोला वो खोलेगा, उसने खोला वो खोलता है, ABCD। यफ्ताहू जी जी तर्जमा कीजिए, और हम खोलते हैं, नफ्ताहू नहनु
फतहा फतहना यफ्तहूना, हम खोलते हैं। नफ्तहू नफ्तहू एक हल तफ्तहू का जवाब दीजिए। नाम फतहना, नाम अफ्तह, नाम नफ्तहू, नाम यफ्तहूना। तफ्तहूना का जवाब तफ्तहू अफ्तहू। नाम एक नफ्तहू अफ्तहू अफ्तहू तहू अफ्तहू। तो ये आज जो है हमने जो है पढ़ने हैं फ़ाला फतहा जाला, और आगे जो है दरबा का आएगा। तो आज का जो है ये 5वां होमवर्क आप याद रखिए कि अल्लाह ताला ने पहले समाअत का जिक्र किया है, वजअलकुमुस समा वल अबसारा, उसने जो है तुम्हें सुनने और देखने वाला बनाया। एक अंधा जो है आलिम या स्कॉलर बन सकता है, मगर बहरा जो है वो नहीं, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता, तो आलिम कैसे बने। इसीलिए जो है आप देखते हैं रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं, मगर बगैर आवाज का टीवी जो है उसका कोई फायदा नहीं। तो कान की नेमत जो है एक बड़ी है, तो लिहाजा इसकी मिसाल है एक लड़की का वाकया हमने पढ़ा था जो गाना गाते गाते मर गई। यानी जो चीजें हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा दोहराते हैं, वो हमें मरते वक्त भी याद आती हैं। तो इसलिए जो है आप जो है वो इसका तर्जमा जो है वो लफ्जी मिलता है, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, उसे सुनिए, वो हमने आपके उसमें शेयर भी की हुई है ग्रुप में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस सबक के इख्तिताम पर हमने 144 साल सीखे, जो 31,638 बार जो है आई हैं। 7 होमवर्क मत भूलिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में रुकने सुनना। याद रखिए आप मुंतखब हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा का वेट रखिए, और टीचर बनने की कोशिश से अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका